بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو دی شو. صاحبوں، الیکشن ہو گیا، دھاندلی بھی ہو گئی. اب کیا ہوگا اور اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ بہت اہم بات ہے. آج کی یہ ویڈیو آپ ضرور شیئر کیجئے گا دوستوں کے ساتھ، اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کیجئے، ضرور کیجئے. اور وہ بیل کا ایک بٹن چھوٹا سا بنا ہوتا ہے، ذرا اس کو بھی کر دیجئے گا. دیکھیے، نواز شریف اور یہ ساری دھاندلی جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے پیچھے ابھی تک جرنیل کھڑے ہیں. جب تک یہ جرنیل آپ کی جیت تسلیم نہیں کرتے، یہ بات نہیں بنے گی. بہت افسوس کی بات ہے کہ جرنیل دور اندیشی کا ثبوت نہیں دے رہے اور ملک کو ایک بہت بڑے انتشار، غربت اور مہنگائی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. اس کا حاصل یہی ہوگا جب تک یہ حقیقت کو تسلیم نہیں کریں گے. اچھا، آپ کو کیا کرنا ہوگا، یہ بہت اہم ہے. انسان کو جاننا چاہیے کہ اس کی ڈیوٹی کیا ہے. آپ کو پرامن رہتے ہوئے ذہنی طور پہ پرو ایکٹیو رہنا ہوگا. جیسے آج کل ہیں آپ پرو ایکٹیو اس میں ہیں اور پرامن بھی ہیں. یہ دو چیزیں آپ میٹ کر رہے ہیں. شروع دن سے یہ آپ کو کیپٹن جو ہے وہ گائیڈ کر رہا ہے کہ پرامن رہنا ہے اور مقدمے کے لیے پھر عدالت جانا ہے، پھر بلائے پھر جانا ہے، پھر چیلنج کرنا ہے، پھر بڑھ کے اٹیک کرنا ہے، اور پرامن رہتے ہوئے ساری ایکٹیویٹیز آج تک آپ کرتے آئے ہیں. آپ کو انہی ایکٹیویٹیز کو جاری رکھنا پڑے گا. ابھی منزل نہیں آئی، ابھی جنگ جاری ہے. اور میں ایک بات آپ سے یقین سے کہہ سکتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ یہ جنگ جیتیں گے. ابھی بھی آپ نے جیت کے دکھائی، اور اب جو یہ نئی مصیبتیں کھڑی کر رہے ہیں یہ جرنیل اور یہ نون لیگ، اس پہ بھی، یہاں پہ بھی انشاءاللہ آپ ونر ہوں گے. میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ غور و فکر کیجئے تو میں نے کئی دفعہ یہ بات آپ کے سامنے رکھی ہے کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا مقابلہ ایک سیاسی جماعت سے، ایک سیاسی لیڈر سے ہے. ان کا مقابلہ پاکستان کے عوام کے سیاسی شعور سے ہے، جو اب انہیں حاصل ہوا ہے 75 سال میں. اور ان کا مقابلہ پھر ایک ایسے لیڈر سے ہے کہ جس کے ساتھ کروڑوں کی تعداد میں نوجوان کھڑے ہیں. سیاسی شعور سے آپ نہیں الجھ سکتے. وہ ایک دفعہ آ گیا قوم کے اندر، اب آپ اس کو کہیں غائب نہیں کر سکتے. اور اس کا مظاہرہ آپ نے دیکھ لیا کہ ابھی وہ لمبی داستان ہے. ہم کیوں اس پہ وقت لگائیں کہ کسی کے ہاتھ سے امیدوار کے وہ نامزدگی کے پیپر چھین کے بھاگ رہے ہیں، کسی کی بیوی کو مار رہے ہیں، کسی کو ننگا کر رہے ہیں، لٹکا رہے ہیں. کیا کچھ کیا انہوں نے. رزلٹ کیا ہوا؟ ووٹ پڑے تو انہوں نے، عوام نے ثبوت دیا کہ ہم ووٹ کی پرچی سے تمہاری بندوق کا رخ موڑ سکتے ہیں. اور آپ نے کر کے دکھایا، پوری دنیا نے دیکھا اور آپ کو اپریشیٹ کیا. اچھا دیکھیے، جرنیل اس وقت ہے بہت زیادہ خوف زدہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ ڈنڈے سے کام نہیں چلے گا. اب سازشوں کی کوششیں جو ہیں وہ کریں گے. وہ کیا کر رہے ہیں کہ مختلف جو سیاسی گینگز ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم ایک ساتھ مل کر حکومت بناؤ. پولنگ ایجنٹس کو اغوا کیا جا رہا ہے. ان کے ساتھ جھوٹے فارمز جو ہیں، فارم 45، جھوٹے فارمز بنائے جا رہے ہیں، جھوٹے اعداد و شمار اس میں لکھے جا رہے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ یہ ایک ناجائز اولاد کو جائز اولاد کس طرح قرار دیں گے، اور لوگ اس کو کیوں کر قبول کریں گے؟ لوگ قبول نہیں کریں گے. یہ کتنی بھی کوشش کر لیں، ایک ناجائز کام کتنی ایفرٹس کے بعد جائز بن جاتا ہے. کبھی بھی جائز نہیں بنتا ناجائز کام، اور یہ اس پہ مضر ہے. اب یہ ایک اور کوشش کریں گے، اس کو پیش نظر رکھیے گا. وہ یہ ہے کہ یہ عدلیہ کے ذریعے ایک نئی اسٹریٹجی بنائیں گے. اچھا، عدلیہ یہ جانتی ہے کہ ان کی عزت پہلے ہی بہت کم اس میں ہے، رہ گئی ہے. اب اگر انہوں نے کوئی ایسا تاریخی غلطی کی کہ ان کا ساتھ دیا تو ان کی عزت ایسی رہ جائے گی کہ لوگ سرعام وہ جا رہے ہوں گے اور ججز کے کوٹ پکڑ کے ان کو پھاڑیں گے اور ان کو ماریں گے. اب عوام وہاں پہنچنے والی ہے.
اگر عدلیہ نے یہ کیا تو اچھا، عدلیہ شاید 40% عدلیہ تو میرے خیال میں بہتر سچے فیصلے کرے گی، لیکن ایک آدمی سے بہت بچ کے رہیے گا، اس کا نام ہے فائز عیسیٰ۔ یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو پراپرٹیز تھیں لندن میں، اس کی فائلز موجود ہیں، اس کی منی ٹریل یہ دے نہیں پائے تھے، یہ آج تک اسی وجہ سے جرنیلوں کے ہاتھ کو دبتے رہے، اور یہ ان کا ہر حکم مانے گا یہ آدمی۔ اگر ان کے پاس کوئی چلی گئی گیند کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے، تو یہ آج تک دیکھیں، یہ بلے کا فیصلہ بھی انہوں نے کیا تھا نا، سارے فیصلے انہوں نے کیے جو آپ کے سامنے ہیں، تو ان سے ذرا بچ کے رہیے گا۔ اچھا، میں جب آپ سے یہ کہتا ہوں کہ جرنیل اس وقت بہت پریشر میں ہے، کیوں؟ ان کو صاف لگ رہا ہے کہ یہ مانیں گے نہیں، اور یہ بات وہ بھی نہیں مانے گا، عمران خان بھی، اس کے ساتھ عوام کھڑی ہے، وہ مان ہی نہیں سکتا۔ اب عوام اس کو کسی صورت کوئی بات ماننے ہی نہیں دے گی، کیونکہ عوام نے کہتی ہے ہم نے اپنا ووٹ دیا ہے۔ اب جو ہے یہ جرنیل جو ہیں، ان کو انٹرنیشنل پریشر کا سامنا ہے، ان کے درمیان میں بہت بڑی ڈیوائیڈ ہے فوج کے اندر، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ڈیوائیڈ تو پہلے سے تھی، سب کو پتا تھا، لیکن جو حالات آج کل انہوں نے کیے ہیں، I don't want to say, just read my lips، کہ کیا ہونے والا ہے، کیا ہو سکتا ہے۔ اچھا دیکھیے، ملک کی اکثریت، میجورٹی آف دا پیپل آف پاکستان، وہ ان کے خلاف ہیں۔ اچھا، قرضہ دینے والے ممالک، اب ان کا بھی یہاں پہ کردار ہے، جلدی سے میں فاسٹ فارورڈ کرتا ہوں ذرا، ٹھیک ہے نا۔ قرضہ دینے والے محتاط ہو جائیں گے۔ دیکھیے، کوئی بھی انویسٹر یا قرضہ دینے والا ملک یا انڈیویجول، وہ ایک ایسے ملک کو کیسے قرضہ دے، کیوں انویسٹ کرے جہاں سیاسی استحکام ہی نہیں ہے؟ آج یہ گورنمنٹ، اچھا پھر ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر یہ اس گورنمنٹ کو لے آئے، نواز شریف اور زرداری، جن کی تصویریں یورپ کی کتابوں میں، ٹیکسٹ بک میں لگی ہوئی ہیں کہ گورنمنٹ کی کرپشن کیا ہوتی ہے، اس کی مثال دینے کے لیے، اور ان سے لوگ گھبراتے اور نفرت کرتے ہیں۔ IMF کیوں گئی تھی، یہ بھی کی بات ہے عمران خان کے گھر، یہ گارنٹی لینے کے تم پاور میں آؤ گے تو تم پیسے ادا کرنا، کیونکہ دی ٹرسٹ ہے۔ اب اگر انہوں نے یہ بات نہیں مانی تو کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ انتشار بڑھے گا، مہنگائی اور زیادہ بڑھ جائے گی، جرائم اور زیادہ بڑھ جائیں گے، اور یہ ساری چیزیں یہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ اس کو اوائڈ کر رہے ہیں، جو بہت بڑا جرم ہے۔ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ جرنیلوں کی جو ایک سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ وہ چیزوں کو ویسے دیکھتے ہیں جیسی وہ دیکھنا چاہتے ہیں، ویسی نہیں دیکھتے جیسی وہ ہیں، اور یہ حقیقت پسندی سے دور کی بات ہے، اور ایسا کرنے والوں کو ٹھوکر لگتی ہے۔ یعنی الیکشن میں PTI لینڈ سلائڈ وکٹری حاصل کی ہے، اس نے، پوری دنیا نے دیکھا ہے، پوری دنیا نے دیکھا ہے۔ یہ کہتے ہیں نہیں، یہ نہیں جیتے، نون لیگ جیتی ہے، لو کر لو گل۔ یعنی ایک کرپٹ ہاری ہوئی جماعت کو آپ چاہتے ہیں وہ مختلف کرپٹ جماعتوں کے ساتھ مل کر جو ہے حکومت بنائے اور عوام اسے قبول کر لیں۔ بہت خوب، عوام کیسے قبول کر لیں جبکہ 70% سے زائد لوگوں نے جو ہے وہ PTI کے حق میں اپنا ووٹ دیا ہے، اور وہ ایک کرپٹ لوگوں کو، جس کو 30 سال سے جن کے ہاتھوں وہ لٹتے آئے ہیں، ان کو قبول کر لیں آپ کے کہنے پر، کیونکہ وہ آپ کو سوٹ کرتے ہیں۔ ملک کی اکانومی کیا ہوگی، ملک کا فیوچر کیا ہوگا، یہ ینگسٹر ہمیشہ کے لیے اس کا نظریہ پاکستان سے ایمان ہی اٹھتا جا رہا ہے۔ مجھے کچھ ایسے نوجوانوں کے فون آئے، انہوں نے کہا ہم اب پاکستان کو ہم نہیں مانتے، ہمارا کچھ بندوبست ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا نہیں بھائی، کوئی بندوبست نہیں ہے، وہیں پڑھو۔ عاصم منیر صاحب نے، میں نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ یہ ہیرو بن سکتے ہیں اگر یہ آج آ کے کہہ دیں کہ ہاں صاحب یہ ہوا ہے اور یہ ہم ان کو حکومت دیتے ہیں، اب یہ آئے، ہم ان کے ساتھ مل کے کام کریں گے۔ انہوں نے ہیرو بننے کا موقع گنوا دیا۔ آپ چاہتے یہ ہیں کہ 25 کروڑ عوام آپ کے کہنے پہ اپنا دماغ بدل لے؟ یہ ممکن نہیں ہے صاحب، یہ ممکن نہیں ہے۔
دیکھیے آپ اپنا دماغ بدلیے. کہتے ہیں جو اپنا دماغ نہیں بدل سکتا وہ دنیا میں کچھ چیز بھی بدل نہیں سکتا. If you cannot change your mind, you cannot change anything. آپ وہیں کھڑے ہیں, تباہی ہو جائے, بربادی ہو جائے, انتشار ہو جائے, بدماشوں کو سپورٹ کریں گے, کرپٹ لوگوں کو, سرٹیفائیڈ کرپٹ لوگوں کو سپورٹ کریں گے آپ. نہیں, اس سے حاصل کچھ نہیں ہے. یہ ان کی ٹریننگ ہی کچھ اس قسم کی ہوتی ہے کہ یہ بڑی مشکل سے اپنا فیصلہ بدلتے ہیں, نقصان اٹھاتے رہتے ہیں. اٹھائیے. آخری بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عمران خان کو ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کرنی چاہیے, کسی قسم کے ٹریپ میں نہیں آنا چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے, جن لوگوں نے تم پر 200 مقدمات قائم کیے, جنہوں نے باقاعدہ قاتلانہ حملہ کرایا اور اللہ نے تمہیں بچا لیا, جو تمہاری FIR تک نہیں کٹوانے دے رہے تھے, نہیں کٹوانے دی, ٹھیک ہے نا, جنہوں نے تمہارے بے گناہ بے قصور 10,000 بچوں کو بند کر دیا ہے جیل میں, تمہاری عورتوں کی بے حرمتی کی ہے, ٹھیک ہے نا, تمہارے ساتھ آج تک فراڈ کر رہے ہیں کہ جعلی ووٹ بن رہے ہیں, ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے, وہ تمہارے ساتھ کوئی ایسا کوئی بھی ڈیل بنا, ان سے کوئی بھی ڈیل نہیں بنائیے گا, ورنہ یوتھ جو ہے نا, جو آپ کے ساتھ ہے کروڑوں کی تعداد میں, وہ آپ سے متنفر ہو جائے گی. اگر کیوں, اب آپ اکیلے بھی فیصلہ نہیں کر سکتے عمران صاحب. یہ جو کروڑوں یوتھ جو ہے نا, جس نے آپ کو یہ مقام دلانے میں اپنا خون پسینہ لگایا ہے, یہ اب آپ کو مجبور کرے گی کہ کسی ٹریپ میں نہیں آنا. اب وہ نہیں چلے گا کہ یار غلطی ہو گئی. اکثر آپ سے غلطی ہو جاتی ہے لوگوں کو پہچاننے میں, اور ہم پھر بھی آپ کا ساتھ دیتے ہیں, ہم آج بھی آپ کا ساتھ دیں گے, لیکن اب غلطی کی گنجائش نہیں ہے. کسی بھی قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہونی چاہیے. سیدھی سی بات ہونی چاہیے کہ بھائی فیئر بات کرو, الیکشن ہو گئے, نتائج قبول کرو, ہم حکومت بناتے ہیں, تمہاری غلطیوں کو معاف کرتے ہیں سب کی, اور چلو آگے بڑھتے ہیں قوم کو لے کر. اور اگر یہ نہیں کیا تو کیا ہوگا اس کا میں آپ سے کہنا نہیں چاہتا ہوں. پاکستان پہلے کتنا قرض دار ہے, کتنے قرض ادا کرنے ہیں, بھی پتہ ہے آپ کو اس سال. وہ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ ان کی چربی کی گولیاں بناتے نا, یہ جو لے کے بھاگے تھے اتنی بڑی بڑی رقمیں, زرداری نواز سے کسی جنرل نے توجہ نہیں دی اس پہ. نہیں, ان سے نہیں لیں گے, وصول کریں گے, قرضہ لے لیں گے, لوگوں پہ, غریب پہ ٹیکس لگائیں گے, اس کے پیٹرول پہ, اس کی گیس پہ, بجلی پہ ٹیکس لگا کے پیسہ کھائیں گے, لیکن ان سے نہیں وصول کریں گے. یہ کیا معاشرہ ہے کہ جہاں ایئر کنڈیشن میں بیٹھا ہوا آدمی جو ہے آفس میں ٹھاٹ سے, اس کی بجلی کا بل, اس کے بل باہر گرمی میں کام کرتا ہوا مزدور ادا کر رہا ہے. وہ پیٹرول ڈلوانے والا جس کی چھوٹی سی موٹر سائیکل ہے وہ ادا کر رہا ہے دھوپ میں کھڑا ہوا, اور یہ جو ہے یہ اندر بیٹھے ہوئے اس کی عیاشیاں کر رہے ہیں. یار اس سسٹم کو بدلنا ہے. یہ بدلنے کے لیے عوام آپ کے ساتھ آئی ہے عمران صاحب. اب آپ کو جو ہے ان سے کسی بھی قسم کی ڈیل نہیں کرنی چاہیے, اور آپ کے ساتھ عوام ہے, آپ کے اوپر اللہ کی رحمت ہے سب سے بڑھ کر. ان رحمت کے لمحوں کو پہچانیے. آپ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے, لیکن ہم تو ایک اچھی اس میں کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہمیں امید ہے آپ ابھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. اگر میری بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.